السلام علیکم عزیز طلبہ کا تیسرا باب انگریزی انتظامیہ کے اثرات کے مشقی سوالات کا حل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم دیکھیں گے اس سبق کے مشقی سوالات کو کس طرح حل کریں گے۔ آپ کی درسی کتاب میں سب سے پہلے خانہ پوری کیجیے کا سوال دیا گیا ہے۔ پہلا سوال ہے، دیوانی عدالت نام کی شہری کورٹ ڈیش نے قائم کی؟ اس کا صحیح جواب ہے وارن ہیسٹنگز۔ اسی طرح دوسرا سوال، سپرنٹینڈنٹ پولیس کا عہدہ تخلیق کرنے والا ڈیش تھا؟ صحیح جواب ہے اس کا لارڈ کارنوالیس۔ اگلا سوال دیکھیے، ڈیش میں بنگال اور بہار میں مستقل زمینداری نظام رائج کیا؟ تو یہ ہے لارڈ کارنوالیس۔ اگلا سوال ہے، الیگزینڈر ریڈ نے ڈیش نامی محصولی نظام جاری کیا؟ پیارے بچوں، اس کا صحیح جواب ہوتا ہے ریتواری نظام۔ اسی طرح خانہ پوری کا اگلا سوال ہے، جدید تعلیمی توسیع کے لیے فروغ دینے والا انگریز آفیسر ڈیش تھا؟ اس کا صحیح جواب بنتا ہے جوناتھن ڈنکن۔ اگلا سوال، ریگولیٹنگ ایکٹ ڈیش سن میں جاری ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے 1773 سن عیسوی۔ ساتواں سوال ہے، مخصوص انتخابی حلقے کا انتظام کرنے والا ایکٹ ڈیش تھا؟ یہ ہے 1909 کا ہندوستانی پریشد ایکٹ۔ اس کے بعد آپ کی کتاب میں گروہی بحث کے ذریعے جوابات دینے کو کہا گیا ہے۔ تو اس میں پہلا سوال ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ملک میں انگریزوں کی تشکیل کردہ عدلیہ نظام کو واضح کیجیے۔ یعنی انگریزوں نے جو عدالتی نظام رائج کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ تو آپ نکات کی شکل میں اپنا جواب لکھیں گے۔ وارن ہیسٹنگز نے ہندوستان میں 2 عدلیہ نظام رائج کیا۔ ایک عدالت کو دیوانی عدالت یا عوامی عدالت کہا جاتا تھا، ایک قسم کو جرائمی عدالت یا فوجداری عدالت کہا جاتا تھا۔ دیوانی عدالت میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے مقدمات کو ان کے مقدس گرنتھوں کے ذریعے ہی انصاف کیا جاتا تھا، مگر جرائمی عدالتوں میں اسلامی قوانین کے تحت انصاف کیا جاتا تھا۔ ایک یورپی آفیسر ضلعی نگران کار ہوتا تھا اور ایک قاضی جرم کے عدالت کا انصاف کیا کرتا تھا۔ تو یہ ہوا پہلا سوال۔ اب دیکھیے دوسرا سوال، انگریزی دور میں پولیس انتظامیہ میں ہونے والی اصلاحات کون کون سی ہیں؟ بیان کیجیے۔ تو آپ کو یہ جواب بھی اگر آپ نکات کی شکل میں لکھیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ پہلا نکتہ آپ کو لکھنا ہے، داخلی امن کے لیے انگریزوں نے پولیس کا یا کوتوالی نظام رائج کیا۔ لارڈ کارنوالیس نے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا جدید عہدہ، جسے ہم ایس پی کہتے ہیں، اس نے اس کی تخلیق کی۔ انگریزوں کے زمانے میں ہر ایک ضلع میں ایک پولیس اسٹیشن اور ہر دیہات میں ایک کوتوال کا نظام ہوتا تھا۔ کوتوال چوری، ڈکیتی، جرم جیسے معاملات میں قابو کیا کرتا تھا، یعنی دیہات کے تمام معاملات میں کوتوال ہی ذمہ دار ہوتا تھا وہاں کی امن و ضبط کو قائم رکھنے میں۔ 1861 سن عیسوی میں پولیس قانون جاری کیا گیا۔ پھر 1902 سن عیسوی میں پولیس کمیشن کا قانون بنایا گیا۔ اس قانون میں قابلیت اور اہلیت رکھنے والے افسروں کو مقرر کیا جاتا تھا، مگر ہندوستانیوں کو کتنی بھی قابلیت و اہلیت ہو، پولیس کمیشن کا عہدہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تیسرا سوال ہے آپ کی کتاب میں، مستقل زمینداری نظام سے کسان قرض میں پیدا ہوئے، قرض میں ہی زندگی گزاری اور قرض میں ہی مر گئے، کس طرح؟ جائزہ لیجیے۔
تو پیارے بچوں اس کا جواب اس طرح آپ کو لکھنا ہوگا۔ 1793 سن عیسوی میں لارڈ کارنوالیس نے سالانہ مقرر کردہ لگان کو وصول کرنے کے لیے بہار اور بنگال میں یہ نظام رائج کیا۔ زمینداروں کو یہ حق دیا گیا کہ زمین سے مقررہ رقم وصول کر کے کسانوں کو دی جائے، مگر زمیندار مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے سرکار کو ادا کرنے سے زیادہ رقم کسانوں سے وصول کرنے لگے، جس سے کسان قحط ہو یا سوکھا زمینداروں کو لگان دینا پڑتا تھا، ورنہ زمیندار ان سے وہ زمینیں چھین لیا کرتے تھے۔ اس لیے چارلس میٹاکاف نامی ایک مفکر نے کہا کہ ہندوستان کا کسان قرض میں پیدا ہوتا ہے، قرض میں جیتا ہے اور قرض میں ہی مر جاتا ہے۔ تو اس جملے سے ہمیں کسانوں کی حالت جو ہے سمجھ میں آتی ہے، اور یہ کتنا درد بھرا جملہ ہے۔ اب دیکھیے بچوں اگلا سوال، ریت واری نظام کے اہم نکات کون سے ہیں؟ تو پہلا جو ہے آپ پوائنٹ لکھیں گے، نقطہ لکھیں گے۔ 1792 سن عیسوی میں الیگزینڈر ریڈ نے تجربے کے طور پر 12 محل صوبے میں ریت واری نظام کو رائج کیا۔ پھر تھامس منرو نامی شخص نے مدراس اور میسور صوبوں میں 1801 سن عیسوی میں اس نظام کو جاری کیا۔ اس نظام کے ذریعے کسان اور سرکار کے درمیان راست تعلق قائم کیا گیا۔ زمین پر ہل چلانے والے کو ہی زمین کا مالک قرار دیا گیا تھا۔ زرعی زمین میں اگائی جانے والی پیداوار کا 50% حصہ لگان کی شکل میں کسان کو انگریزوں کو دینا ہوتا تھا۔ لگان کی مدت 30 سالوں کے لیے مختص کی جاتی تھی، یعنی 30 سال تک اتنی ہی لگان ہر سال کسان سرکار کو دیا کریں گے۔ اس کے بعد دوبارہ تصحیح کر کے لگان مقرر کیا جاتا تھا۔ چھوٹے کسان حالانکہ اس نظام سے زمین کے حقدار ہو گئے، مگر لگان کی رقم زیادہ ہونے کی وجہ سے کسان قرض میں ڈوبنے لگے۔ کسان اپنی زمینات بیچ کر لگان دینے پر مجبور ہو گئے۔ اگلا سوال دیکھیے، انگریزوں کی لگان کی پالیسیوں سے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ کسان استحصال کے ایک نئے سماج کی تشکیل اور زمینداروں کے نام سے ہوئی۔ زمینداری نظام میں ملوث کسان مختلف طریقوں سے تکلیف میں آنے لگے۔ زمینداروں نے بھی اپنی زمینات کو گروی رکھ کے لگان ادا کیا۔ زمین ایک فروخت کی شے بن گئی، اس کو گروی رکھ کر قرض لیا اور دیا جانے لگا۔ زرعی شعبے میں بھی لین دین کا نظام بن گیا۔ انگلینڈ کے صنعتی انقلاب سے وہاں کی صنعتوں کو درکار خام مال ہی پیدا کرنے پر زور دیا جانے لگا۔ پیسوں کے بیوپاری اور مضبوط ہو گئے۔ یہ تھے لگان کے اہم نتائج۔ اگلا سوال دیکھیے، انگریزی تعلیمی نظام سے کیا اثرات ہوئے، ان کی ایک فہرست بنائیے۔ اس سوال کا جواب اس طرح لکھا جائے گا، ہندوستانیوں میں جدیدیت، سیکولرزم، جمہوریت، سائنسی غور و فکر اور قومیت کا جذبہ فروغ پایا۔ دوسرا نقطہ لکھا جائے گا، مقامی زبانیں اور ادبی تخلیقات کو فروغ حاصل ہوا۔ اخبارات اور میگزینز کا عروج ہوا۔ انگریزوں کے غلط پالیسیوں کا تجزیہ ہندوستانی اخبارات میں شائع ہونے لگا۔ جدید سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکات نے جنم لیا۔ روسو، مونٹسکیو اور دیگر مغربی مفکرین کے خیالات سے ہندوستانیوں میں جدت پسندی یعنی ترقی کی طرف ہندوستانی رائج ہوئے۔ دنیا بھر میں ہونے والی آزادی کی جدوجہد اور انقلابی تحریکات کا اثر ہندوستانیوں پر ہوا۔ ہندوستانیوں نے بھی مثبت فکر کے ساتھ ساتھ جدید اور عقل مند ذہنوں کو فروغ حاصل ہوا۔ یہ ہوئے انگریزی تعلیمی نظام کے اثرات۔ اب دیکھیے بچوں اگلا سوال،
ریگولیٹنگ ایکٹ کے اہم دفعات کیا ہیں؟ جواب ہے اس کا ایسٹ انڈیا کمپنی میں پھیلی ہوئی رشوت خوری کو ختم کرنا اس کا اہم مقصد تھا۔ انگریزوں کے ماتحت آنے والے صوبوں کو 3 پریسیڈنسیوں میں بانٹا گیا۔ بنگال کا گورنر تینوں پریسیڈنسیوں کا گورنر جنرل بنایا گیا۔ کلکتہ کا گورنر جنرل ممبئی اور مدراس پریسیڈنسیوں پر ہدایت کار تھا، یعنی اس کی بھی حکومت وہاں پر چلتی تھی۔ بنگال کی حکومت کو ہی پورے ہندوستان کا گورنر سمجھا جاتا تھا۔ بنگال، ممبئی، مدراس پریسیڈنسیوں کی انگلینڈ سرکار کورٹ آف ڈائریکٹر کے قبل از اجازت نہ جنگ کر سکتے تھے اور نہ معاہدہ، یعنی انگلینڈ کی سرکار سے انہیں اجازت حاصل کرنا ضروری تھا۔ یہ ریگولیٹنگ ایکٹ کے اہم دفعات ہیں۔ اب دیکھیے اگلا سوال، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے اہم نکات کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب اس طرح لکھا جائے گا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی منظوری کو رد کر دیا گیا، ہندوستانی اقتدار کو ملکہ انگلینڈ کے انتظامیہ کو منتقل کیا گیا، گورنر جنرل کے نام کو ہٹا کر وائس رائے کا نیا عہدہ بنایا گیا، لارڈ کیننگ کو پہلے وائس رائے کے طور پر مقرر کیا گیا، انگریزی سرکار نے سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کا عہدہ تخلیق کیا، انگریزی وزراء کے اراکین کو ہندوستان کے انتظامی امور کی ذمہ داری دی گئی۔ اس ایکٹ کے تحت انگریزی وائسرائے کی مدد کے لیے 15 اراکین پر مشتمل ہندوستانیوں کی ایک کونسل بھی تشکیل کی گئی۔ اگلا سوال دیکھیے بچوں، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہندوستانی دستور کی بنیاد ہے، جائزہ لیجئے۔ اس کا جواب اس طرح لکھیں گے، اس ایکٹ کی تشکیل کے لیے موتی لال نہرو کی صدارت میں 1958 کی رپورٹ کو اہمیت دی گئی تھی۔ دستور ہند کے بہت سارے پہلو ایکٹ کی بنیاد پر تشکیل پائے، نہ صرف انگریزی ہندوستانی ریاستوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دیسی ہندوستانی حکمرانوں کو بھی اس میں عملی طور پر حصہ لینے والے پہلو اس ایکٹ میں رکھے گئے تھے۔ مرکز میں دوہری حکومت کا قیام ہوا، ریزرو بینک آف انڈیا کا قیام بھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ہوتا ہے، ریاستوں میں 2 عملی حکومت کا خاتمہ اس ایکٹ کے تحت ہوا تھا، ہندوستان میں وقافتی کورٹ کا قیام عمل میں آیا، اس لیے اس ایکٹ کو ہندوستانی دستور کی بنیاد بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے آخری سوال، 1919 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے اہم نکات بتائیے۔ اس ایکٹ کو ماؤنٹینگو جیمسفورڈ اصلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت مرکز میں 2 ایوانی مقننہ کی تشکیل ہوئی، ریاستوں میں 2 عملی حکومت کا موقع دیا گیا، مخصوص انتخابی حلقے جیسے مسلمانوں کو، سکھوں اور اینگلو انڈینز کو دیے گئے، مرکزی بجٹ اور ریاستی بجٹ علیحدہ علیحدہ کیا گیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا مشقی سوالات والا ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان تمام سوالات کو لکھ کے یاد کریں گے اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔